الرحمن الرحیم والذین هاجروا واخرجوا من دیارهم واوذوا فی سبیلی وقاتلوا وقتلوا لأکفرن عنهم سیئاتهم ولأدخلنهم جنات تجری من تحتها الانہار صدق اللہ مولانا العظیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا و مولانا محمد المصطفیٰ خاتم الانبیاء وعلى آلہ الاتقیاء واصحابہ الاسفیاء وعطرتہ النجباء۔ انتہائی محبتوں، انتہائی عقیدتوں اور انتہائی عزتوں کے قابل حضرات علماء کرام، سادات کرام، دل کی دھڑکنیں اس وقت بارگاہ الوہیت میں سجداریز ہیں کہ اس کریم ذات نے مجھے اور آپ کو گلشن حسینیت کی اس بادب حاضری کا یہ شرف اور موقع عطا فرمایا ہے۔ میں دعا گو ہوں کہ آج اس خوبصورت محفل میں جو تلاوت و ثناخوانی ہوئی اور چند گھڑیاں قرآن اور احادیث بیان ہوں گی، ان تمام اعمال حسنہ کی جو رحمتیں اور برکتیں ہیں، اللہ کریم آنے والی جو ہماری زندگی ہے اس میں اس محفل کی بیش از بیش برکات ہمارے شامل حال فرمائے۔ وقت دامن میں اتنی وسعت نہیں رکھتا کہ میں کوئی طویل تمہید باندھوں اور پھر گفتگو کا آغاز کروں۔ میں نے آپ احباب کے سامنے قرآن مجید سورہ آل عمران کی آیت نمبر 195 اس کو تلاوت کیا ہے۔ اگر کوئی کہے کہ واقعہ کربلا اور جو واقعات کربلا جس ترتیب سے رونما ہوئے ہیں اس ترتیب کے ساتھ قرآن کی آیت سے بیان کرو، تو یہ وہ آیت مجیدہ ہے جس سے واقعہ کربلا کے جو واقعات کی ترتیب ہے انہی الفاظ سے بیان کی جا سکتی ہے۔ ویسے ہم نے کربلا سننی ہو یا کربلا والوں کا ذکر سننا ہو تو متعدد آیات ہیں، مختلف پہلو ہیں، بے شمار موضوعات ہیں، اس میں پھر فضائل ہیں، اس میں پھر احکامات ہیں، امام علی مقام کے فیصلے ہیں، وجوہات ہیں، وہ بے شمار آیات ہیں۔ کبھی ہم آیت مجیدہ پڑھتے ہیں وَلَا تَقُولُوا لِمَن يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ، اس کی روشنی میں شہید کربلا کا ذکر کرتے ہیں۔ کئی ہم پڑھتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ، اس میں امام علی مقام کا صبر بھی بیان کرتے ہیں، سجدہ کربلا بھی بیان کرتے ہیں۔ کبھی ہم پڑھتے ہیں قُل لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى، کہیں ہم پڑھتے ہیں انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت، یعنی مختلف آیات ہیں، مختلف موضوعات ہیں، مختلف پہلو ہیں۔ پر آپ غور کریں میں کیا کہہ رہا ہوں، واقعہ کربلا کے جو واقعات کی ترتیب ہے وہ سورہ آل عمران کی آیت نمبر 195 سے بیان کی جا سکتی ہے۔ اچھا، میں تفصیل کی طرف نہ بھی جاؤں، ذکر میں نے ایک حصیہ معظم کا کرنا ہے جس کا میں نے ذکر کرنا ہے، صرف میں برکت کے لیے چونکہ قرآن مجید کی آیات کو تلاوت کی ہے، اگر میں ترجمے کی تشریح میں نہ بھی جاؤں، میں لفظوں کا ترجمہ کرتا جاؤں گا، آپ کے سامنے کربلا کے مناظر آتے جائیں گے۔ صرف میں ترجمہ ہی کروں تو سمجھ لیں کربلا سنا نہیں جائے گا، کربلا سینوں میں اترتا ہوا نظر آئے گا۔ قرآن مجید سورہ آل عمران آیت نمبر 195، اللہ فرماتا ہے والذین ہاجروا، وہ لوگ جنہوں نے ہجرت کی، وہ لوگ جنہوں نے ہجرت کی، اس سے ہجرت صحابہ ہے، ہجرت اہل بیت ہے، ہجرت رسول ہے۔
لیکن امام علی مقام نے بھی تو مدینہ چھوڑا ہے. اچھا خالی چھوڑا نہیں گئی بلکہ چھڑوایا گیا ہے. یہ بھی آپ کو پتہ ہے, چھوڑا نہیں بلکہ چھڑوایا گیا. اللہ فرماتا ہے والذین ہاجروا, وہ لوگ جنہوں نے ہجرت کی, وَأُخْرِجُوا مِن دَيَارِهِمْ, جنہیں ان کے گھر چھوڑنے پر مجبور کیا گیا, جنہیں ان کے گھر چھوڑنے پر مجبور کیا گیا. آگے فرمایا وَأُوذُوا فِي سَبِيلِي, جنہیں میرے راستے میں اذیتیں دی گئی ہیں, جنہیں میرے راستے میں تکلیفیں دی گئی ہیں. ذرا ترتیب دیکھیں آیت کی اور کربلا کے واقعات کی. اللہ فرماتا ہے وہ لوگ جنہوں نے ہجرت کی, وہ جنہیں گھر چھوڑنے پر مجبور کیا گیا, جنہوں نے گھر چھوڑے, پھر انہیں میرے راستے میں اذیتیں تکلیفیں دی گئیں, آزمائشوں سے گزرے. وَقَاتِلُوا, انہوں نے جہاد کیا. وَقُتِلُوا, اور شہید کر دیے گئے. قاتلوا وقتلوا, انہوں نے جہاد بھی کیا اور قتل بھی کیے گئے, شہید بھی کیے گئے. لَأُكَفِّرَنَّ عَنْهُمْ سَيِّئَاتِهِمْ وَلَأُدْخِلَنَّهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ. اب اللہ ان کا مقام رفیع بیان کر رہا ہے. فرمایا ہم نے جنت میں انہیں ایسے مقام عطا فرمائے ہیں جن کے نیچے پانی کی نہریں جاری و ساری ہیں. یہ وہ آیت مجیدہ ہے جس میں ترتیب کے ساتھ واقعات کربلا کا تصور بیان کیا گیا. جنہوں نے ہجرت بھی کی, جنہوں نے گھر بھی چھوڑے, پھر جنہوں نے مصیبتیں بھی برداشت کی. اوذو فی سبیلی, میرے راستے میں اذیتیں دی گئیں, پھر انہوں نے جہاد کیا اور پھر وہ قتل کیے گئے. وہ جن قافلہ استقامت کا ذکر ہو رہا ہے ان میں ایک ہستی معظم ہے جنہیں علمدار کربلا کہا جاتا ہے, جنہیں غازی با وفا کہا جاتا ہے, جنہیں عبد صالح کہا جاتا ہے, جنہیں سقائے اہل بیت کہا جاتا ہے, جنہیں فقیہ اہل بیت کہا جاتا ہے, جنہیں باب الحوائج کہا جاتا ہے, جنہیں باب المراد کہا جاتا ہے. آج میں نے آپ احباب کے سامنے جو خراج تحسین پیش کرنا ہے وہ غازی با وفا حضرت سیدنا غازی عباس علمدار, آپ کا ذکر خیر کرنا ہے. اللہ کریم مجھے ادب سے بیان کی توفیق عطا فرمائے. میں غازی پاک کا ذکر کا آغاز کر رہا ہوں. ہمارے آقا کریم کو اللہ نے حکم دیا, پہلی وحی اتری اقرأ بسم ربک الذی خلق. اللہ کا حکم آیا آپ اعلان نبوت فرمائیں اور سب سے پہلی دعوت دیں تو اپنے اقربا کو, اپنے خاندان کو دعوت دیں, قریش والوں کو دعوت دیں. امام الانبیاء نے سارے خاندان والے بلائے ہیں اور صحن ہے جناب ابو طالب کا. پہلی دعوت دی گئی, اسے دعوت ذی العشیرہ کہا جاتا ہے. کیا کہا جاتا ہے؟ دعوت ذی العشیرہ, دعوت عشیرہ بھی کہا جاتا ہے. پہلی دعوت ہے جناب ابو طالب کے گھر. امام الانبیاء اعلان نبوت, اظہار نبوت فرمانے لگے, سارے خاندان والے سامنے, اور حضور نے فرمایا میں اللہ کا نبی ہوں, مجھ پر وحی اتری ہے اور میری دعوت ہے قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا. یہ جن کی ہم عبادت کرتے ہیں یہ جھوٹے ہیں, سچا ہے تو خدا وحدہ لا شریک ہے. حضور نے اپنی نبوت کا اظہار کیا. وہ فرشتہ جو نبیوں پر وحی لے کر آتا رہا وہ مجھ پر وحی لے کر آیا ہے. مجھے میرے رب کا حکم ہے اعلان نبوت کیا جائے. پھر حضور نے ان کے چہرے دیکھے, ان کی آنکھیں دیکھیں, کون ہے جو میرا ساتھ دے گا, کون ہے جو کار خیر میں میرا دست و بازو بنے گا. کیا دیکھا؟ کوئی بھی ساتھ دینے والا نظر نہیں آ رہا. یہ وہ ہیں جو خونی رشتہ دار ہیں, یہ قریبی رشتہ دار ہیں, یہ اپنا خاندان ہے. امام الانبیاء حیران ہے, میں تو وہ ہوں جسے دشمن بھی صادق اور امین کہہ کے بلاتے ہیں. میری صداقت پر, میری امانت داری پر انہیں یقین ہے, پھر میری دعوت نہیں مان رہے. بعض روایتوں میں 3 دن دعوت دی گئی, کوئی بھی حضور کا ساتھ نہیں دے رہا. ایک دن حضور دعوت دے رہے ہیں, کوئی نہیں بول رہا. اچانک ایک کونے سے ایک 12-13 سالہ بچے کی آواز بلند ہوئی. ایک بچہ بولا ہے اور لفظ کے آتے عرض کیا, یا رسول اللہ اگرچہ میری پنڈلیاں کمزور ہیں,
اگرچہ میں آشوب چشم میں مبتلا ہوں، میری آنکھیں دکھتی ہیں، اگرچہ میری عمر تھوڑی ہے، پر یا رسول اللہ ابو طالب کا بیٹا علی بن ابی طالب آج یہ اعلان کر رہا ہے جب تک علی کی سانس چل رہی ہے میں ہمیشہ آپ کے ساتھ وفادار رہوں گا۔ یا رسول اللہ اگرچہ میری ٹانگیں کمزور ہیں، میرا وجود چھوٹا ہے، میں ان سب میں چھوٹا ہوں، عمر تھوڑی ہے، پر یا رسول اللہ میں دعویٰ کر رہا ہوں جب تک یہ سانس چل رہی ہے علی آپ سے وفا کرتا رہے گا۔ علی آپ سے، بسم اللہ، علی آپ سے، بولتے نہیں آپ لوگ، علی آپ سے، یہ روایت ہے، تاریخ میں بھی ہے، حدیث میں بھی یہ ملتی ہے، پڑھتے آ رہے ہیں، سنتے آ رہے ہیں۔ ظاہر بن لوگوں نے صرف یہی دیکھا کہ مولا علی نے دعویٰ کیا، پھر مولا علی نے ثابت کر دیا مرد لگاتے کس طرح ہیں پھر نبھاتے کس طرح ہیں۔ انہوں نے کہا ساری زندگی پھر مولا علی نے وفا کی ہے شہادت تک، وہ امور خلافت ہوں، سپہ گری ہو، یا آپ کی فقیہانہ بصیرت ہو، آپ کے فیصلے ہوں، مولا علی نے بڑا ساتھ دیا ہے۔ یہاں تک کہ لوگوں کی نگاہ ہے، بعض لوگوں کی نگاہ یہاں تک کی تھی کہ مولا علی کا جو دعویٰ تھا نا وہ آپ کی شہادت تک آ کے مکمل ہو گیا، پر اہل نظر کہتے ہیں نا نا، علی جو دعویٰ کر رہا تھا، علی بتا رہا تھا یا رسول اللہ علی بھی آپ کا وفادار ہے، علی کی نسل بھی آپ کی وفادار ہے۔ نعرہ جڑوں کی طرح لگائیں، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری۔ علی بھی آپ کا وفادار ہے، علی کی نسل بھی آپ کی وفادار ہے، علی بھی آپ کا وفادار ہے، علی کا خون بھی آپ کا وفادار ہے۔ یا رسول اللہ میں بھی آپ کا وفادار ہوں، میرا حسن بھی آپ کا وفادار ہے، میرا حسین بھی آپ کا وفادار ہے، اور میرا عباس بھی آپ کا وفادار ہے۔ میرا زین العابدین ہو، میرا باقر ہو، میرا جعفر صادق ہو، میرا موسیٰ کاظم ہو، میرا رضا ہو، میرا محمد نقی ہو، میرا علی تقی ہو، میرا حسن عسکری ہو، میرا بیٹا عبدالقادر جیلانی ہو، داتا گنج بخش علی حجویری ہو، شہنشاہ نقشبند ہو، معین الدین چشتی اجمیری ہو، تائیدار گولڑا ہو، یا رسول اللہ علی بھی آپ سے وفا کرے گا، علی کا خون بھی آپ سے وفا کرے گا۔ اسلام کی وفا اس خون میں شامل ہے، اسلام کی وفا اس، سارے بولیں اس، چلیں تصدیق کروا لیتے ہیں ائمہ اہل بیت کے دوسرے امام سرکار سید الشہداء، نقشہ مصطفیٰ، اسوہ زہرا، حضرت سیدنا امام حسن مجتبی رضی اللہ تعالیٰ۔ امام حسن مجتبی سے فیصلہ کراتے ہیں، اور توجہ کا طالب ہوں، پتہ ہے آپ کا جو خطبے کا حصہ میں سنانے لگا ہوں وہ کون سا موقع ہے؟ جب مولا علی کی شہادت ہوئی ہے تو مولا علی کی مسند پر، خلافت پر کون بیٹھا ہے؟ امام حسن مجتبی بیٹھے ہیں نا خلافت پر۔ اگلا دن آیا، سارے لوگوں کو جمع کیا، جو پہلا خطبہ دیا نا، ویسے تو اس خطبے میں مباہلہ کا ذکر ہے، بشرطے سے تو زندگی میں ہمیشہ جسے بات کروں گا، آئندہ اگلا سال اگر میں حاضر ہوا تو میری کوشش ہے میں صرف پورا موضوع مباہلہ ہی بیان کروں۔ ویسے تو مباہلہ کا ذکر ہے، پر اس میں امام حسن مجتبی کے الفاظ سننے والے ہیں، اور آپ کی تو نسلیں 60-70 سال ہو گئے کربلا سنتے ہوئے، آپ کو کیا سنائیں ہم، پر یقین جانیے ذمہ داری سے کہ علماء بیٹھے ہیں، یہ جو دعویٰ میں سنانے لگا ہوں نا، یہ دعویٰ علی دا وڈا پتر ہی کر سکتا ہے، یہ امام حسن امام حسین ہی کر سکتے ہیں، اور کوئی نہیں کر سکتا۔ آپ نے خطبہ پڑھا، اللہ کی حمد پڑھی، حضور اقدس پر درود پڑھا، پھر آپ نے اپنا تعارف کروایا، تعارف سننے والے فرمایا لوگوں سنو، انا ابن النذیر، انا ابن النذیر، فرمایا اللہ نے پوری کائنات میں جسے ڈر سنانے والا بنا کر بھیجا تھا میں اسی محمد کا بیٹا ہوں۔ انا ابن النذیر، انا ابن البشیر، اللہ نے جسے خوشخبریاں سنانے والا بنا کر بھیجا تھا میں اسی رسول کا بیٹا ہوں۔ انا ابن السراج المنیر، جس کے جلووں سے، جس کے چہرے اقدس کی ضیاء پاشیوں سے کائنات چمک رہی ہے، میں اسی محمد کا بیٹا ہوں۔ امام نے اپنا تعارف کروایا، آگے سننے والا فرمایا انا ابن النذیر،
انا ابن البشیر انا ابن السراج المنیر. آگے سنیں فرمایا فَنَحْنُ بتا دیا ہم چار. کون ہم؟ یعنی میں، میرا بھائی حسین، میری والدہ خاتون جنت اور میرے بابا مولا علی. فَنَحْنُ ہم سب. فرمایا میں ابن نذیر ہوں، میں ابن بشیر ہوں، میں ابن سراج منیر ہوں. آگے فرماتے ہیں فَنَحْنُ أَهْلُهُ وَدَمُهُ وَلَحْمُهُ وَنَفْسُهُ. وقت ہوتا تو ایک ایک لفظ کی تشریح کرتا. فرمایا ہم محمد کی اہل بیت بھی ہیں، محمد کا خون بھی ہیں، محمد کا گوشت بھی ہیں، محمد کی جان بھی ہیں. سمجھے نہیں میں کیا کہہ رہا ہوں؟ فَنَحْنُ أَهْلُهُ وَدَمُهُ وَلَحْمُهُ وَنَفْسُهُ. ہم اس رسول کیا کے اہل بیت بھی ہیں، ہم ان کا خون بھی ہیں، ہم ان کا گوشت بھی ہیں اور ہم ان کی جان بھی ہیں. آگے فرماتے ہیں فَنَحْنُ مِنْهُ وَهُوَ مِنَّا. ہم ان سے ہیں، وہ ہم سے ہیں. ہم ان سے ہیں، وہ سارے بولے ہم ان سے ہیں، وہ ہم سے. اچھا ٹھہر جائیں، سمجھانا پڑے گا. جناب امام حسن حضور سے ہیں. امام حسن، امام حسین، بچہ نہیں جانتا حسین نومینی وانا من حسین. حسن حضور سے ہیں. حسین خاتون جنت مولا علی. جب حسن حضور سے، حسین حضور سے، خاتون جنت حضور سے، مولا علی حضور سے، تو مولا علی کے بیٹوں کو پھر حضور کا فیض ملا یا نہیں ملا؟ میں باقی بیٹوں کی بات کر رہا ہوں، میں باقی بیٹوں کی بات کر رہا ہوں. یہ تو ہو گئے نا حضور کے بیٹے. تو جو غازی عباس ہیں ان تک حضور کا فیض پہنچا یا نہیں پہنچا؟ اچھا جو فرق ہے نا ہاشمیوں میں، قریشیوں میں، علویوں میں اور فاطمیوں میں، وہ اپنی جگہ ہے، میں وہ نہیں کہہ رہا. مولا علی کی ساری اولاد عزت والی ہے. حضور کی حدیث سے اللہ نے قریش کو چنا، ہاشمیوں کو چنا، وہ سارے عزت والے ہیں. لیکن جو فاطمی ہیں، آپ جو سادات ہیں فاطمی سادات ہیں، جو خاتون جنت کی اولاد، ان میں اور مولا علی کے دیگر بیٹوں میں جو فرق ہے وہ اپنی جگہ، میں وہ نہیں کہہ رہا، وہ بڑا فرق ہے. لیکن میں نسبت رسول کے فیض کی بات کر رہا ہوں. دیکھیں غازی عباس علمدار بیٹے تو بی بی فاطمہ کلابیہ کے ام البنین کے ہیں. بعض لوگ کہہ دیتے ہیں جی یہ دعائے خاتون جنت ہیں، بعض کہتے ہیں یہ تم لوگ بات بڑھا دیتے ہو. کوئی ایسی روایت تو نہیں ملتی کہ خاتون جنت نے دعا کی ہو تو پھر غازی عباس پیدا ہوئے ہوں، کوئی ایسی روایت تو نہیں ملتی. میں کہتا ہوں دیکھیں میری بھی اولاد ہے، آپ بھی اولاد والے ہیں، اور پردے میں میری بہنیں بیٹیاں ہیں جنہیں اللہ نے اولاد دی ہے. ہر ماں اولاد کی بہتری کے لیے، خیر کے لیے، حفاظت کے لیے دعا مانگتی ہے یا نہیں مانگتی؟ جی مانگتی ہے. تو کیا خیال ہے خاتون جنت نے حسنین کریمین کے لیے دعائیں مانگی ہوں گی یا نہیں مانگی ہوں گی؟ جو خیر کی، بہتری کی، حفاظت کی دعائیں مانگی ہیں نا، ان میں ایک دعا، کسی دعا کے ثمر کو غازی عباس علمدار کہا جاتا ہے. دیکھیں مائیں تو دعا مانگتی ہیں اولاد کے لیے، تو جو خاتون جنت نے دعائیں مانگی ہیں نا، ان میں سے کسی دعا کے ثمر کو غازی عباس علمدار کہا جاتا ہے. اب آئیں غازی پاک کا ذکر خیر کرتے ہیں. حضرت حضور حیدر کرار، حضرت علی شیر خدا، جب سیدہ پاک کا وصال ہو گیا نا، یہ اصول یاد رکھیں نبی کی بیٹی پر سوکن نہیں آ سکتی. خاتون جنت کے ہوتے ہوئے مولا علی نے دوسرا نکاح نہیں فرمایا. جب ان کا وصال ہوا تو مولا علی آئے اپنے بھائی جناب عقیل بن ابی طالب کے پاس. پرسوں بھی میں نے بیان کیا تھا، انہیں ماہر علم الانساب کہا جاتا تھا. انہیں عرب کے جتنے قبیلے تھے نا ان کے نسب پتہ تھے، اور یہ مجمع میں بتا دیتے تھے کون کس کا بیٹا ہے، کون کس کا باپ ہے. یہ ماہر علم الانساب. مولا علی ان کے پاس آئے، اور اب میں نوجوانوں کی خاص توجہ کا طالب ہوں. جو نوجوان میرے بیٹے بھائی بیٹھے ہیں، گھر تو ہم نے بسانے ہی ہوتے ہیں، پر دیکھیں ہماری ترجیحات کیا ہیں، حضرت علی شیر خدا کی ترجیحات کیا تھی. ترجیحات دیکھیں. آپ نے اپنے بھائی سے فرمایا انظر لی امراتن، میرے لیے کوئی رشتہ دیکھو. انظر لی امراتن قد ولدتها الفحولۃ من العرب. بڑی توجہ کا طالب.
میرے لیے کسی ایسی خاتون کا رشتہ دیکھو جسے عرب کی سب سے بہادر ماں نے جنم دیا ہو، جو عرب کی سب سے بہادر ماں کی بیٹی ہے نا، میرے لیے وہ رشتہ دیکھو۔ پوچھا علی یہ شرط کیوں لگا رہے ہیں کہ بہادر ماں کا رشتہ؟ اب سننے والی بات ہے، آپ نے فرمایا اتزوجھا فتالد لی غلاما فارس، میں چاہتا ہوں اس سے میرا نکاح ہو اور اس سے جو میرا بیٹا پیدا ہو اسے عرب کا شاہ سوار کہا جائے۔ غلامن فتالد لی غلامن فارس۔ علامہ فضل اقصی بیٹھے ان سے پوچھے غلام کا معنی ہے بچہ، فارس کہتے ہیں گھوڑے کو، ایسا بیٹا پیدا ہو جو بچپن میں ہی گھڑ سوار بن جائے، جو بچپن میں ہی عرب کا شاہ سوار بنے۔ تو پھر جناب عقیل نے فرمایا اچھا اگر آپ کی یہ شرط ہے، یہ خواہش ہے، تو آپ نے فرمایا اتزوج بنت حزام الکلابیہ، پھر آپ اس طرح کریں یہ جو حزام کلابی ہے نا اس کی بیٹی سے رشتہ کریں، اس لیے توجہ کا طالب ہوں، فَلَيْسَ إِنَّهُ فِي الْعَرَبِ مِنْ آبائِهَا أَشْجَعُ مِنْ آبائِهَا، کہ پورے عرب میں ان سے بہادر خاندان نہیں ملے گا۔ آپ غور نہیں کر رہے، یہ غازی عباس علمدار کے نانکوں کا ذکر ہو رہا ہے، غازی پاک کے ننیال کا ذکر ہو رہا ہے۔ خالد یہ حزام بن خالد کلابی کی بیٹی سے نکاح کریں، پورے عرب میں ان جیسا بہادر خاندان۔ اچھا ادھر یہ بات ہو رہی ہے، ادھر بی بی فاطمہ کلابیہ جنہیں بی بی ام البنین کے نام سے آپ جانتے ہیں، غازی عباس کی والدہ، وہ کہتی ہیں میں سو رہی تھی رات، میں نے خواب دیکھا کہ میں ایک باغ میں گلستان میں ٹہل رہی ہوں، بڑا خوبصورت باغ ہے، بڑا خوبصورت گلشن ہے، میں نے کیا دیکھا، آسمان کا چاند اتر کر میری گود میں آ گیا ہے، آسمان کا چاند میری گود میں آ گیا۔ صبح میں بیدار ہوئی، میں نے اپنی والدہ کے پاس جا کر خواب بیان کیا کہ میں بڑی حیران ہوں، میں نے بڑا عجیب خواب دیکھا ہے، بڑا خوبصورت گلشن تھا، بڑا سونا گلستان تھا، باغ تھا، میں اس میں ٹہل رہی تھی کہ آسمان کا چاند میری گود میں آ گیا، میں بھی یہ خواب بیان کر رہی تھی، میرے والد نے آ کے کہا بیٹی اس کی تعبیر یہ ہے، عرب کا سب سے اعلیٰ گھرانہ ہے نا، اس گھرانے کا رشتہ تیرے لیے آ گیا ہے۔ توجہ کرنی ہے، غور کرنا ہے میرے لفظوں پر۔ یہ جتنے تھے نا عرب کے جتنے قبیلے بہادر ہوں گے، عزت والے، شرف والے ہوں گے، پر جس گھرانے کا میں ذکر کر رہا ہوں یہ جو خاندان نبوت ہے، اب کسی کے گھر میں خاندان نبوت سے رشتہ آ جائے، کسی گھر میں سے کیا تشریف رکھیں جس میں پانی پینا ہوگا پی لیں، توجہ ہے میری جانب آپ کی، جس میں پانی پینا ہوگا پی لے دیں، آپ تشریف رکھیں، توجہ کریں، جن کا ذکر کر رہے ہیں ان کی پیاس کا پتہ ہے نا آپ کو، آج فریجوں سے طرح طرح کے جوس پی کے کھانے کھا کے ہم بیٹھے ہوئے ہیں۔ میں تو اکثر کہتا ہوں یہ نیاز لے کر پیسے لے کر ابھی شاہ جی کے پاس کھانا کھا کے ہم آئے ہیں، طرح طرح کے کھانے کھا کے مشروب پی کے، کربلا کو پڑھا جا سکتا ہے، سمجھا نہیں جا سکتا، تو وڑیا عشق بازار بھی نہیں تے چڑھیا اتے دار بھی نہیں، ایڈا سستا سودا پیار بھی نہیں، ایڈا سوکھا لبدا یار بھی۔ توجہ، خاندان نبوت سے رشتہ آیا ہے، حیران ہو گئی، خاندان نبوت سے رشتہ آ گیا ہے، اچھا کس کا رشتہ ہے؟ آپ سوچ سکتی ہیں عرب کا سب سے بہادر، صرف ماڈل نہیں سپر ماڈل، ایک جھلک مولا علی کی دیکھنے کے لیے لاکھوں کا مجمع آ جاتا تھا۔ جب بی بی فاطمہ کلابیہ کو پتا چلا نا میرے لیے علی شیر خدا کا رشتہ آ گیا ہے، فرماتی مجھے یقین نہیں آیا میرے لیے مولا علی کا رشتہ آ گیا ہے، خاندان نبوت سے رشتہ آیا ہے۔ رشتہ ہوا، بارات آئی ہے مولا علی کی، اور جب بی بی فاطمہ کلابیہ کو لے کے چلے ہیں، دو روایتیں ہیں، ایک روایت کے مطابق آپ دروازے سے پیچھے ہی اتر گئی ہیں اور ننگے پیر چل کر خاتون جنت کی دہلیز میں داخل ہوئی ہیں، ننگے پیر چل کے خاتون جنت کی دہلیز میں داخل ہوئی ہیں، اور ایک روایت کے مطابق دہلیز چوم کے اندر داخل ہوئی ہیں، اور آپ نے فرمایا میں اس گھر میں خاتون جنت کے بچوں کی نوکرانی اور کنیز بن کے آئی ہوں۔ آپ کا جو نام ہے وہ ہے فاطمہ کلابیہ، کیا نام ہے؟ بی بی فاطمہ۔ ان کا شجرہ اٹھائے نا تو امام الانبیاء کے شجرہ میں ایک نام ہے جناب کعب،
حضور کے شجرہ میں ایک نام ہے جناب کا، تو غازی پاک کے ننیال کا شجرہ جناب کا پر جا کر مولا علی سے اور اللہ کے رسول کے شجرے سے مل جاتا ہے، ننیال بھی جا کر اکٹھے ہو جاتے ہیں۔ آپ نے فرمایا میرا نام ہے فاطمہ کلابیہ، خبردار کوئی میرا نام فاطمہ لے کر مجھے نہ بلائے۔ پوچھا کیوں؟ کہا جب آپ مجھے فاطمہ کہیں گے نا تو حسن کو ماں کی یاد آئے گی، حسین کو ماں کی یاد آئے گی، عالیہ بیٹی سیدہ زینب کو ماں کی یاد آئے گی، بی بی رقیہ کو ام کلثوم کو ماں کی یاد آئے گی، اور میں خاتون نے جنت کی برابری نہیں کر سکتی، میں تو ان کی نوکرانی بن کے آئی ہوں۔ پردے میں میری بہنیں بیٹھی ہیں، یقین جانیے جو میرا مشاہدہ ہے نا، جو میں نے 22-23 سال تبلیغ کی ہے، جو چند کتابیں پڑھی یا علماء کے جوڑے سیدھے کیے، میں نے تاریخ میں دیکھا ہے بی بی ام البنین نے سوتیلی کے لفظ کا معنی بدل کے دکھا دیا ہے۔ پنجابی میں کہتے ہیں مترئی ماں، پتہ نا آپ کو، مترئی ماں سمجھتے ہیں نا، سوتیلی، آپ نے سوتیلے پن کا معنی بدل دیا ہے۔ اگر کبھی حسنین کریمین بیمار ہوتے نا تو ساری رات ان کی تیمارداری کیا کرتی تھی، اور آپ فرماتی ہیں میں نے اپنے بچوں کی 4 بیٹے تھے۔ بی بی ام البنین سے مولا علی کے کتنے بیٹے ہیں؟ یار غازی پاک کا ذکر سننے کو دل ہے یا کوئی نہیں آپ کا؟ بی بی ام البنین سے مولا علی کے کتنے بیٹے تھے؟ عباس بن علی، جعفر بن علی، عثمان بن علی، عبداللہ بن علی، 4 بیٹے تھے، اس لیے انہیں ام البنین کہا جاتا ہے، بیٹوں کی ماں۔ انہیں ام شہدائے اربع کہا جاتا ہے، 4 شہیدوں کی ماں۔ غازی پاک کی والدہ فرماتی ہیں میں نے اپنے بچوں کی تربیت اس طرح کی ہے جیسے کبوتر اپنے بچے کو دانا کھلاتا ہے، جیسے کبوتر اپنے بچے کو دانا کھلاتا ہے۔ اور آپ ساری زندگی دیکھیں آپس میں بیٹھے ہیں، اسی معاشرے کے، پاکستانی معاشرے کے رہنے والے ہیں، سوتیلی ماں، مترئی ماں جتنی بھی اچھی ہو نا، جتنی بھی اچھی ہو، پر جہاں اس کے اپنے بیٹے ہوتے ہیں سوکن کے بیٹے نہیں ہوتے۔ ایسا ہی ہے نا، پاکستانی بیٹھے ہوئے ہو نا سارے، ایسا ہی ہوتا ہے نا ہمارے معاشرے میں، جتنی بھی اچھی ہو نا، جو اپنی اولاد ہے اس کی جگہ سوکن کی اولاد نہیں ہوتی۔ کمال ہے بی بی ام البنین کا، ساری زندگی حسن حسین کو آپ مسند پر بٹھاتی تھی، اپنے بیٹوں کو ان کے قدموں میں بٹھایا کرتی تھی، اور آپ نے ساری زندگی کا ایک ہی سبق دیا ہے، فرمایا جتنی بھی اعلیٰ ترقی کر لینا، متقی بن جانا، پرہیزگار بن جانا، عالم بن جانا، جتنے عہدے منصب مل سکے لے لینا، پر ساری زندگی ماں کا ایک سبق یاد رکھنا، وہ ملکہ کے بیٹے ہیں، تم کنیز کے بیٹے ہو۔ ساری زندگی یہ سبق یاد رکھنا ہے، وہ ملکہ کے بیٹے ہیں اور تم کنیز کے بیٹے ہو۔ میں نے ایک حدیث آپ کو غالباً سنائی ہے، امام الانبیاء نے فرمایا ادبوا اولادکم علی 3 خصال، اپنی اولاد کو 3 چیزیں سکھاؤ۔ کتنی چیزیں؟ 3۔ پہلی چیز حب نبیکم، اپنی اولاد کو اپنے نبی کی محبت سکھاؤ، وحب اہل بیتھا، اور اپنی اولاد کو اس رسول کے اہل بیت کی محبت سکھاؤ، وقراءۃ القرآن، اور قرآن کی تلاوت سکھاؤ۔ میں نے جو تاریخ پڑھی ہے نا، اس حدیث پر صحابہ نے بھی عمل کیا ہے۔ راستوں میں بچے لے کر کھڑے ہو جاتے تھے مولا علی کو دکھانے کے لیے وہ عرب کا شاہ سوار آ رہا ہے، تاکہ ان کے دل میں محبت پیدا ہو۔ صحابہ نے عمل کی ہے، صحابیات نے کی ہے، تابعین نے کی ہے، تبع تابعین نے کی ہے، پر میں سمجھتا ہوں تاریخ میں اگر اس حدیث پر اعلیٰ درجے کا عمل کرنے کا حق ادا کر کے دکھایا ہے، انہیں بی بی ام البنین کہا جاتا ہے۔ ایسے اپنے بچوں کے دلوں میں حسنین کریمین کا پیار ڈال دیا۔ غازی عباس علمدار کی ولادت ہوئی، ذاتی نام ہے عباس، ذاتی نام کیا ہے؟ عباس۔ عباس کا معنی شیر ہے، شیر کے مختلف معنی ہیں، حیدر بھی شیر کو کہتے ہیں، غضنفر بھی کہتے ہیں، زیغم بھی کہتے ہیں، اسی طرح اسد بھی کہتے ہیں، زرغام بھی کہتے ہیں۔ عباس اس شیر کو، شیر کی کیفیت بدلے تو نام بدل جاتا ہے۔ عباس شیر اس شیر کو کہتے ہیں جو حملہ کرنے کے لیے پنجہ اٹھا دیتا ہے، جو اپنے پنجے سے وار کرتا ہے نا، اسے کیا کہتے ہیں؟ عباس۔ ذاتی نام ہے عباس، کنیت ہے ابو الفضل۔ اچھا یہ عباس نام کیوں رکھا گیا تھا؟ پتہ ہے آپ کو یہ عباس نام کیوں رکھا گیا تھا؟ مولا علی کے چچا ہیں، رسول اللہ کے چچا ہیں، سیدنا عباس بن عبد المطلب۔ حضور کے چچا جناب امیر حمزہ ہیں، جناب عباس ہیں، جناب ابو طالب ہیں، نام سنے ہوئے ہیں نا۔ عباس کون ہے؟ حضور کے، مولا علی کے چچا۔
مولا علی نے اپنے چچا کے نام پر بیٹے کا نام رکھا ہے۔ اچھا آپ کو پتا ہے جناب عباس بن عبد المطلب کی کنیت کیا تھی؟ ان کی کنیت بھی ابو الفضل تھی، غازی عباس کی کنیت بھی ابو الفضل ہے۔ اور ایک اور بات آپ کو بتاؤں، غازی پاک کا جب نکاح ہوا ہے، ویسے تصور تو کریں وہ کیا منظر ہوگا جب سیدہ عالیہ نے اپنے بھائی کے سر پہ سیرہ رکھا ہوگا، سیدہ زینب نے سیرہ رکھا ہوگا۔ غازی پاک کا نکاح ہوا، آپ کی زوجہ کا نام ہے بی بی لبابہ۔ کیا نام ہے؟ بی بی لبابہ۔ پتہ ہے بی بی لبابہ کس کی بیٹی ہیں؟ بی بی لبابہ کے والد کا نام ہے عبید اللہ، اور یہ عبید اللہ جناب عباس بن عبد المطلب کے بیٹے ہیں۔ غازی عباس کا نکاح جناب عباس بن عبد المطلب کی پوتی کے ساتھ ہوا ہے، ان کی پوتی کے ساتھ ہوا ہے۔ ذاتی نام رکھا گیا عباس، کنیت ہے ابو الفضل۔ ولادت با سعادت ہوئی تو سنیں غازی پاک کا مقام میں ایک طالب علم کیا بیان کروں۔ اپنے اپنے وقت کے 3 امام جس کے جھولے کی ڈوریاں ہلاتے رہے ہوں انہیں غازی عباس علمدار کہا جاتا ہے۔ سمجھے نہیں میں کیا کہہ رہا ہوں؟ کبھی مولا علی جھولا جھلا رہے ہیں، کبھی امام حسن جھلا رہے ہیں، کبھی امام حسین۔ اور یقین جانیے میں جذبات کی طرف بات کو لے کے نہیں جانا چاہتا، میرا کلیجہ پھٹتا ہے یہ سوچ کر۔ آپ کو پتہ ہے غازی عباس علمدار کو ہاتھ پکڑ کے چلانا کس نے سکھایا تھا؟ مائیں سکھاتی ہیں نا چلانا۔ بچہ 1.5 سال کا ہوتا ہے، سال کا ہوتا ہے، 12-13 مہینے کا قدم اٹھاتا ہے، تو اس دور میں تو واکر نہیں تھے نا جو آج کل واکر ہیں، مائیں سکھاتی تھی۔ غازی عباس کو سیدہ ام البنین نے تو چلنا نہیں سکھایا، سیدہ زینب نے چلنا سکھایا ہے، مولا علی کی بیٹی نے چلنا سکھایا ہے۔ سیدہ زینب ہاتھ پکڑ کے نا اپنے بھائی کو چلنا سکھا رہی ہیں، غازی عباس کو چلنا سکھا رہی ہیں۔ اور جب آپ پر جوانی آئی ہے تو آپ حیران ہو جائیں گے۔ روایات تاریخ بتاتی ہے آپ کا قد مبارک دراز تھا، چوڑی پیشانی تھی، کشادہ سینہ تھا۔ غازی پاک کا حسن میں ساری زندگی کا نچوڑنا آپ کو بتا دوں، آپ کو سمجھ آ جائے۔ آپ اس بات سے اندازہ لگا لیں اسی گھر میں امام حسن حسین کے ہوتے ہوئے جنہیں قمر بنی ہاشم کہا جاتا ہے وہ حسن کا کیسا تاجدار ہوگا۔ اور غور تو کریں میں کیا کہہ رہا ہوں، امام حسن بھی اسی گھر میں ہیں، امام حسین بھی اسی گھر میں ہیں، حسنین کے ہوتے ہوئے انہیں قمر بنی ہاشم کہا جا رہا ہے۔ حسنین کے ہوتے ہوئے جنہیں قمر بنی ہاشم کہا جا رہا ہے وہ حسن کا کتنا بڑا تاجدار ہوگا۔ اور روایات ہیں، روایت کے الفاظ ہیں قدمہ یخطانی علی الارض۔ آپ گھوڑے پر بیٹھتے تھے نا، گھوڑے پر تصور کریں، گھوڑے پر بیٹھتے تھے تو آپ کے پیر زمین کے ساتھ رگڑ کھاتے تھے۔ یخطان، خط کہتے ہیں لکیر کو، یخطانی علی الارض، جب آپ کا گھوڑا چلتا تھا نا تو آپ کے پیروں سے سائڈوں پر لکیریں کھچ جاتی تھی۔ کیسا دراز قد جوان ہے کہ گھوڑے پر بیٹھے پیر زمین کے ساتھ لگ رہے ہیں۔ اور اس پر میں قول سنانے لگا ہوں صادق اہل بیت، امام جعفر صادق اہل بیت کے چھٹے امام ہیں۔ ائمہ اہل بیت میں پہلے امام مولا علی، دوسرے امام حسن، تیسرے امام حسین، چوتھے امام زین العابدین، پانچویں امام باقر، اور چھٹے کون ہے؟ امام جعفر، انہیں صادق اہل بیت کہا جاتا ہے۔ امام جعفر صادق فرماتے ہیں کان امنا العباس ہوا صاحب البصیرہ، فرماتے ہیں جو ہمارے جد تھے نا، ہمارے چچا تھے جناب عباس بن علی، بڑے صاحب بصیرت تھے۔ وصلب الایمان، اور ایمان ان کی ہڈیوں میں سرایت کر چکا تھا۔ وجاہد معی ابی عبداللہ، اور میرے دادا حسین کے ساتھ مل کر جہاد کرتے رہے۔ ومضى شہیدا، اور اللہ نے انہیں مرتبہ شہادت عطا فرما دیا۔ یہ جناب امام جعفر صادق کا قول ہے۔ اب سنیں غازی عباس علمدار کا ذاتی نام ہے عباس، کنیت ہے ابو الفضل، باقی آپ کے القاب ہیں، بس میں نے 2-4 القاب کے معنی بتانے ہیں، اور کربلا میں آپ کا کردار اور آپ کی شہادت، اس پر میں نے موضوع سمیٹ لینا ہے۔ ذاتی نام ہے عباس، کنیت ہے ابو الفضل جسے ابو الفضل کہا جاتا ہے۔ ایک نام ہے قمر بنی ہاشم کہ بنی ہاشم کا چاند، ایک یہ نام، ایک یہ لقب ہے۔ ایک آپ کا لقب ہے علمدار کربلا۔ کیا لقب ہے؟ میرا خیال ہے میں نے مشکل موضوع شروع کر دی ہے،
میں تو 22 سال سے یہاں پڑھ رہا ہوں نا, یا تو کون میں نیا بندہ ہوں آپ کے لیے. علمدار کربلا, علم کہتے ہیں جھنڈے کو, اور علمدار کسے کہتے ہیں؟ جھنڈا اٹھانے والے. آپ کو پتا ہے جھنڈوں کی تاریخ اٹھا کر دیکھیں نا, تو عرب میں جھنڈا کس کے پاس آیا تھا؟ ہمارے آقا کریم کا شجرہ اٹھائے نا تو ایک نام ملے گا جناب قصی. کیا نام ہے جناب قصی؟ قصی کے بیٹے عبد مناف, عبد مناف کے بیٹے عبد المطلب, عبد المطلب کے بیٹے عبداللہ, عبداللہ کے بیٹے امام الانبیاء. جناب قصی پورے عرب کے علمدار تھے, پورے عرب کے علمدار. پھر یہ اللہ نے عزت و شرف قریش کو عطا فرمایا. امام الانبیاء نے اپنا علمدار مولا علی کو چنا, جناب جعفر تیار تھے, مولا علی نے اپنا علمدار بنایا جناب عباس علمدار کو, جو کربلا میں بھی اہل بیت کے علمدار بنے. انہیں علمدار کربلا کہا جاتا ہے. تیسرا آپ کا لقب ہے عبد الصالح. کیا لقب ہے؟ عبد الصالح. اور یہ قریش کا خاص ہے. عبد الصالح کا مطلب ہے نیک بندہ, نیک بندہ. عبادت بڑی کرتے تھے, جوانی میں بڑی عبادت کرتے تھے, اس لیے غازی عباس کو عبد الصالح کہا جاتا ہے. چوتھا لقب, توجہ کا طالب, آپ کو فقیہ اہل بیت کہا جاتا ہے. مولا علی آپ جانتے ہیں باب مدینہ العلم ہے, ان کی فقیہانہ بصیرت, فاروق اعظم ان سے فیصلے کراتے تھے, صحابہ ان سے فیصلے کراتے تھے, ان کی فقیہانہ بصیرت غازی عباس کو عطا کی گئی ہے. انہیں فقیہ اہل بیت کہا جاتا ہے. پانچواں لقب ہے سقائے اہل بیت. یہ منظر جب بھی میں سوچتا ہوں نا کلیجہ پھٹنے کو آتا ہے. سقائے اہل بیت کا معنی کیا ہے؟ اہل بیت کو پانی پلانے والا, اہل بیت کو پانی پلانے والا, سقائے اہل بیت. جب امام علی مقام چلے ہیں نا مکہ سے اور پہنچے ہیں نینوا, یقال الحطف و یقال الحقر بھی ہوا بلائن, تو کیا دیکھا سامنے سے ایک لشکر آ رہے, 500 آدمی ساتھ ہیں, اور کمان جس کے پاس ہے اسے کہا جاتا ہے حر بن یزید ریاحی. آپ جانتے ہیں جناب حر. حر آپ کے سامنے آیا, کہنے لگا مجھے بھیجا گیا آپ سے مذاکرات کروں, اگر آپ بات مان لیں تو ٹھیک ہے, ورنہ معاذ اللہ آپ کو گرفتار کر کے کوفہ لے کے جاؤں. امام نے فرمایا مذاکرات بعد میں ہوں گے, باقی باتیں بعد میں ہوں گی. تم طویل سفر کر کے آ رہے ہو, میں دیکھ رہا ہوں تم بھی پیاسے ہو, تمہاری سواریاں بھی پیاسی ہیں. تم بھی پیاسے ہو, سوار بھی پیاسے ہیں, سواریاں بھی پیاسی ہیں. امام نے فرمایا عباس کہاں ہے؟ سنے سقائے اہل بیت, عباس کہاں ہے؟ غازی عباس حاضر ہوئے. فرمایا ان سے بات بعد میں ہوگی, عباس یہ پیاسے ہیں, پہلے انہیں پانی پلایا جائے. اب تصور کریں غازی عباس نے مشکیزہ اٹھایا, غلام ساتھ نہیں ہے, اور دشمن کو پانی اپنے ہاتھوں سے پلا رہے ہیں. آپ غور نہیں کر رہے, ان کے گھوڑوں کو پانی پلا رہے ہیں. آپ جانتے ہیں گھوڑے کا جو سم ہوتا ہے نا, اس کے نیچے نال ہوتی ہے, لوہے کی نال لگی ہوتی ہے, وہ چلنے سے گرم ہو جاتی ہے, اس پر پانی چھڑک رہے ہیں, ان کے پیر ٹھنڈے کر رہے ہیں. آپ غور کریں میں کیا پیغام آپ تک پہنچانا چاہتا ہوں. میری ملت کے باشعور مسلمانوں, اہل بیت پیغمبر کے پروانوں, جب میزبانی تھی نا حسین ابن علی کے پاس, تو پھر گھوڑوں کو بھی, جانوروں کو بھی پانی پلایا گیا ہے. اور جب میزبانی آئی ہے کوفے والوں کے پاس, تو پھر سیدہ سکینہ کو بھی پانی نہیں ملا, پھر کربلا کے بچوں کو بھی پانی نہیں ملا. انہیں کہا جاتا ہے سقائے اہل بیت. 5 لقب ہو گئے. چھٹا لقب انہیں کہا جاتا ہے باب الحوائج. کیا کہا جاتا ہے؟ باب ال, سادہ ترجمہ ہے وہ دروازہ جہاں سے حاجتیں پوری ہوتی ہیں. اور پتہ ہے یہ لقب انہیں کس سے ملا تھا, کس کی وجہ سے ملا تھا؟ یہ لقب انہیں امام حسن مجتبیٰ کی وجہ سے ملا تھا. امام حسن مجتبیٰ جو آتا تھا خیرات کر دیتے تھے. غازی عباس علمدار سخی بڑے تھے, بڑے سخی تھے. جو بھی آتا تھا اسی وقت دروازے پر تقسیم کر دیتے. لوگ حاجت مند ہر وقت ان کے دروازے پر کھڑے رہتے تھے, اس لیے انہیں باب الحوائج کہا جاتا تھا. 6 لقب ہو گئے. 7واں لقب انہیں باب المراد کہا جاتا تھا. کیا کہا جاتا ہے؟ باب ال, تک تو نہیں گیا آپ, بس آخری 2 پہلو رہ گئے ہیں. اس کے بعد باب المراد. پتہ ہے باب المراد کا معنی کیا ہے؟ وہ جس کے دروازے سے مرادیں پوری ہوتی ہیں. اس کی تشریح کرنا چاہوں گا. سیرت نگار کہتے ہیں امام علی مقام کا روب حسن بڑا تھا, شخصیت کا روب بڑا تھا امام حسین کا.
جو بات لوگ ڈرتے ہوئے جھجکتے ہوئے امام حسین سے نہیں کر سکتے تھے نا، وہ وسیلہ غازی عباس کا لیا کرتے تھے۔ کس کا وسیلہ لیتے تھے؟ پھر سنیں، روب حسن ایسا تھا، ہیبت ایسی تھی کہ اگر آپ لوگ کوئی بات کرنا چاہتے تھے نا امام علی مقام امام حسین سے بات نہیں کر سکتے تھے، وہ وسیلہ غازی عباس کا لیتے تھے۔ جملہ میرے نوکے زبان پر اچانک آ گیا ہے، میں رہ نہیں پا رہا، معاف کرنے میرے بندے ہوئے ہاتھ دیکھنے ہیں سادات کرام، میری نوکے زبان پر بات آ گئی ہے۔ تاریخ اٹھا کر دیکھیں، 10 محرم الحرام سیدہ سکینہ کو پیاس لگی ہے، پانی بابا حسین سے نہیں مانگا، چچا عباس علمدار سے ہی مانگا ہے۔ سیدہ سکینہ نے پانی مولا حسین سے نہیں مانگا، چچا عباس سے مانگا ہے۔ اس لیے انہیں کہا جاتا ہے باب المراد۔ میں نے آپ کا خاندانی پس منظر، آپ کا شخصی تعارف، آپ کے نام اور آپ کے القابات، ان کی تشریح کی۔ مجھے احساس ہے جتنا ہمیں وقت انتظامیہ کی طرف سے ملا ہے اسی میں موضوع میں سمیٹوں گا۔ میری گفتگو کے 2 پہلو رہ گئے ہیں اور یہ میرے موضوع کا اٹھان ہے اور یہی میں نے گفتگو سمیٹ دینی ہے۔ آئے دیکھیں کربلا میں غازی عباس علمدار کا کردار۔ مولا علی نے اپنے بیٹے کو جو وصیتیں کی تھی نا، امام حسن کو کی، امام حسین کو کی، پتہ ہے غازی عباس کو کیا وصیت کی تھی؟ فرمایا عباس حالات جیسے بھی ہوں کبھی حسین کا ساتھ نہیں چھوڑنا۔ اور غازی عباس ہمیشہ امام علی مقام کا سائے کی طرح ساتھ رہے ہیں، ہمیشہ سائے کی طرح ساتھ رہے ہیں۔ جب آپ کو مدینہ منورہ گورنر ہاؤس میں بلایا گیا نا کہ یزید کی بیعت کرنے کے لیے، تو غازی عباس دروازے پر کھڑے تھے، کہا میں آپ کو اکیلا نہیں جانے دوں گا، اگر آپ پر کوئی مشکل آنے لگے آپ نے صرف عباس کا نام لینا ہے، خادم خدمت کے لیے حاضر ہو جائے گا۔ سنیں کربلا میں آپ کا کردار۔ 7 محرم الحرام جب کوفہ کے گورنر عبید اللہ ابن زیاد نے خط بھیجا جس کا متن تھا حسین ابن علی بیعت نہیں کرتے تو ان پر دریائے فرات کا پانی بند کر دیا جائے۔ آپ جانتے ہیں خط آیا تھا کوفہ سے کربلا۔ تو ابن زیاد کے دربار میں جو لوگ بیٹھنے والے تھے ان میں ایک آدمی تھا جس کا نام تھا عبداللہ کلابی۔ کیا نام تھا؟ عبداللہ کلابی۔ اس کا تعلق کلاب قبیلے کے ساتھ تھا، غازی عباس کے نانکوں کے قبیلے کے ساتھ تھا، بی بی ام المؤمنین کے قبیلے کے ساتھ تھا۔ یہ ابن زیاد سے کہنے لگا سنو، جو دشمن تم سے لڑنے کے لیے آئے ہیں ان میں 4 بھائی ہیں، ایک کا نام ہے عباس، ایک کا نام ہے جعفر، ایک کا نام ہے عثمان، ایک کا نام ہے عبداللہ، اور یہ ہمارے ہاں ایک بڑا عزت دار قبیلہ ہے، ان کی ایک عزت دار خاتون بی بی ام المؤمنین کے بیٹے ہیں، میرے علاقے سے میرے قبیلے سے تعلق ہے، لہٰذا میں گزارش کرتا ہوں ان کے لیے امان لکھ دو۔ امان لکھنے کا مطلب سمجھتے ہیں نا، امان لکھ دو، میں انہیں سمجھا لوں گا، وہ معذلہ حسین کا ساتھ چھوڑ دیں گے، بس امان لکھ دو۔ ابن زیاد نے کہا ٹھیک ہے امان لکھ دی۔ جب چلا نا قاصد خط لے کر کوفہ کی طرف، پانی بند کرنے والا خط لے کر چلا، تو عبداللہ کلابی کا ایک غلام تھا جس کا نام تھا کرمان، اس نے کرمان کو خط دیا، کہا جا کر یہ خط غازی عباس علمدار کو دینا اور ان سے کہنا کہ میں نے آپ کے لیے امان لے لی ہے، آپ حسین کا ساتھ چھوڑ دیں، آپ کو کچھ نہیں کہا جائے گا، میں نے امان لے لی ہے۔ توجہ کا طالب ہے۔ جب یہ خط آیا نا کربلا میں، اور غازی عباس علمدار اور 4 بھائیوں کو، 3 بھائیوں کو ساتھ بلایا ہے، 4 بھائی آئے، کرمان نے یہ خط دکھایا، کہا یہ دیکھو تمہاری امان ہے، تمہاری امان لے لی گئی ہے۔ پتہ ہے اس وقت انہوں نے کیا جواب دیا ہے؟ انہوں نے فرمایا لا حاجت لنا فی الامان، ہمیں اس امان کی کوئی حاجت نہیں، ہمیں اس امان کی کوئی ضرورت نہیں۔ امان اللہ خیر من امان سمیہ، کہا تم ہمارے لیے امان لے کر آئے ہو کہ حسین کو چھوڑ کر یزید کا ساتھ دو تو ابن زیاد کی امان ملے گی، یزید کا ساتھ دیں تو ابن زیاد کی امان ملے گی، سنو حسین کا ساتھ دیں گے تو اللہ کی امان ملے گی۔ یزید کا ساتھ دیں تو ابن زیاد کی امان ملے گی، حسین کا ساتھ دے تو کس کی امان؟ امان اللہ خیر، اللہ کی امان سب سے بہتر ہے۔ ایک روایت، دوسری روایت جو آپ کے بچے بھی جانتے ہیں، شمر ذل جوشن، اس کا بھی ایک تعلق تھا قبیلہ کلابی کے ساتھ، بی بی ام المؤمنین کے قبیلے کے ساتھ۔ یہ بھی امان لے کر آیا، وہ کرمان والا خط لے کر آیا،
اور غازی عباس علمدار کو نا زور زور سے خیموں کے قریب آ کر آوازیں دے رہے ہیں، زور زور سے آوازیں دے رہے ہیں۔ غازی عباس علمدار نے سنی انسنی کر دی، اس کی بات نہیں سنی۔ امام علی مقام امام حسین نے فرمایا عباس خیمے سے نکلو، جاؤ جا کر اس کی بات تو سنو، وہ کہنا کیا چاہتا ہے، اس کی بات سن تو لو، وہ کہنا کیا چاہتا ہے۔ غازی عباس آئے ہیں شمر کے پاس، پوچھا کیوں آوازیں دے رہے ہو؟ اب شمر کے الفاظ سننے والے ہیں، کہنے لگا اخرجوا الینا وانتم آمنون، حسین کو چھوڑ کے ہماری طرف آ جاؤ، تم سب کے لیے امان ہے، سب کے لیے امان ہے۔ لا تقتلوا انفسکم واخیکم، عباس اپنے آپ کو بھی مرنے سے بچا لو، اپنے 3 بھائیوں کو بھی مرنے سے بچا لو۔ واخیکم، اچھا اتنے میں بات ہو رہی ہے غازی عباس کے 3 بھائی آگے ہیں، توجہ کا طالب ہے، 3 بھائی آگے، جعفر بن علی بھی آگے، عبداللہ بن علی بھی آگے، عثمان بھی علی آگے، 4 بھائی کھڑے ہیں، عباس بھی ہیں اور بی بی ام المؤمنین کے 3 بیٹے ہیں، 4 بھائی کھڑے ہیں۔ غازی پاک نے فرمایا دوبارہ کیا، میرے بھائی بھی ساتھ آگے ہیں، دوبارہ کیا کہنا چاہتا ہے تاکہ تجھے سب کی طرف سے ایک ہی بار جواب ملے۔ شمر نے دوبارہ وہی بات دہرائی، کہنے لگا اخرجوا الینا وانتم آمنون، ہماری طرف آ جاؤ تمہارے لیے امان ہے۔ لا تقتلوا انفسکم واخیکم، اپنے آپ کو بھی مرنے سے بچا لو، اپنے بھائیوں کو بھی بچا لو۔ میری ملت کے باشعور مسلمانوں، جب اس نے امان دینے کی بات کی ہے، 4 بھائیوں نے بیک زبان ایک ہی جواب دیا ہے، 4 بھائیوں کا جواب۔ 4 بھائی کہتے ہیں کبہتا و کبہ ما جیتا بہ۔ اچھا میں نا یہ جو لفظ ہے نا کبہتا و کبہ، اس کا جو ترجمہ اردو میں بنتا ہے نا وہ میں آپ کو سناتا ہوں، اور ایک بات آ گئی ہے، اچانک آئی ہے، اور فی البدی میرے ذہن میں ایک بات آئی ہے، اگر اجازت دے تو کر دیتا ہوں، میں لفظی ترجمہ نہیں کر رہا، ہم روزانہ کیمرے کے ساتھ میں ہوتے ہیں، کیمرہ سامنے ہے، لفظی ترجمہ کبہتا یا کبیہ کا نہیں کر رہا، ویسے میں کہہ رہا ہوں مرادی معنی لے لیں۔ اس نے کہا تم سب کے لیے امان ہے، حسین چھوڑ کے ہماری طرف آ جاؤ۔ 4 بھائیوں نے کہا کبہتا و کبیہ، میں اپنا معنی کرنے لگا ہوں، تیرے تے بھی لعنت، تیری آفر تے بھی لعنت، تیرے تے بھی لعنت، تیری پیشکش تے بھی لعنت۔ شمر دل جوشن کہہ رہے اخرجوا الینا وانتم آمنون لا تقتلوا انفسکم واخیکم، عباس ہماری طرف آ جاؤ تمہارے لیے امان ہے، ہمارا ساتھ دے دو تمہارے لیے امان ہے، خود بھی بچ جاؤ اپنے بھائیوں کو بھی بچا لو۔ جب بی بی ام المؤمنین کے 4 بیٹوں نے یہ سنا، انہوں نے کہا کبہتا و کبہ ما جیتا بہ، تو بھی گھٹیا ہے، تیری پیشکش بھی گھٹیا ہے۔ یہ کبہ سے نکلا ہے، کبہتا و کبہ ما جیتا بہ، تو بھی گھٹیا ہے، تیری پیشکش بھی گھٹیا ہے۔ انترکو سیدنا و اخانا، ہم تیرے لیے اپنے سردار کو چھوڑ دیں، اپنے بھائی کو چھوڑ دیں، اپنے سردار کو چھوڑ دیں، اور سردار بھی ایسا ہو جس کی غلامی مقدروں سے ملا کرتی ہے، سردار بھی ایسا جس کی غلامی مقدروں سے ملا کرتی ہے۔ تیرے لیے اپنے سردار کو چھوڑ دیں، خون رسول کو چھوڑ دیں، علی کے بیٹے کو چھوڑ دیں، خاتون جنت کے دودھ چائے کو چھوڑ دیں۔ فرمایا سنو، 4 بھائیوں کا یہ جواب ہے، اور میری ملت کے باشعور مسلمانوں، اس پر کربلا میں وفار رقم ہو جاتی ہے۔ 4 بھائیوں نے بیک زبان جواب دیا، کہا اہل کوفہ اہل شام سنو، ہم 4 ام المؤمنین کے بیٹے، ہم ام المؤمنین کے دودھ پالے، ہم ام المؤمنین کے تربیت یافتہ، ہم زندہ رہیں گے تو حسین کے قدموں میں رہیں گے، ہم مریں گے تو حسین کے قدموں میں مریں گے، اور ہم حشر میں اٹھائے جائیں گے تو حسین کے غلاموں میں اٹھائے جائیں گے۔ ہم زندہ رہیں گے تو حسین کے قدموں میں، ہم مریں گے تو، اور قیامت کے دن اٹھیں گے تو حسین کے قدموں میں اٹھیں گے۔ یہ ہے 8 محرم، 9 محرم اور 10 محرم الحرام کی درمیانی رات۔ پہلے شمر نے حملہ کیا ہے، امام نے فرمایا عباس جاؤ، جنگ بھی نہ ہو اور جنگ بھی نہ ہو، جنگ بھی نہ ہو، لڑے بغیر لڑائی ٹال دو۔ غازی باغ نے فرمایا کہ ہم تم سے صبح مقابلہ کریں گے، میرے آقا حسین کا حکم ہے آج رات ہمیں جی بھر کے اللہ کی عبادت کرنی ہے، تلاوت قرآن کرنی ہے۔ واپس چلے گئے،
امام علی مقام نے اپنے سارے رفقا کو بلا لیا، آل عقیل ہیں، آل جعفر ہیں، آل مسلم ہیں، سب کو بلا لیا، غازی عباس بھی ہیں، سارے بھائی بھی، بانجے بھی، بھتیجے بھی۔ فرمایا سنو، یزید بیعت کا مطالبہ میری ذات سے کر رہا ہے، مجھے مجبور کیا جا رہا ہے بیعت کرنے کے لیے، تمہارے ساتھ تو کوئی مطالبہ نہیں، تو میری خاطر اپنی اولادیں کیوں قربان کر رہے ہو؟ جو اس عالم میں مجھے چھوڑ کے جانا چاہتا ہے، اپنی اولاد بچانا چاہتا ہے، تم پر کوئی مجبوری، کوئی زور زبردستی نہیں، وہ اپنی اولاد لے کر کربلا سے چلا جائے، میں کربلا میں بیٹھا ہوں تو کوئی تمہارے پیچھے نہیں آئے گا، میں کربلا میں بیٹھا ہوں، کوئی تمہارے پیچھے نہیں آئے گا۔ یہ فرما کرنا امام علی مقام نے فرمایا یہ چراغ بجھا دو۔ عباس چراغ، سنے نا آپ نے، عباس چراغ، اس کی تشریح میں آگے کرتا ہوں، چراغ بجھا دو۔ ساتھیوں نے کہا امام آپ چراغ کیوں بجھا رہے ہیں؟ فرمایا میں نہیں چاہتا کہ جلتے ہوئے چراغ کی روشنی میں کوئی میری طرف دیکھے اور شرمندگی محسوس کرے۔ صاحب نے کہا آپ کو ساتھ چھوڑ کے چلے جائیں تو قیامت کے دن امام الانبیاء کو کیا منہ دکھائیں گے، سیدہ خاتون جنت کو کیا منہ دکھائیں گے؟ امام نے فرمایا جو تمہیں دنیا میں شرمندہ نہیں کر رہا، آخرت میں کیسے شرمندہ کرے گا؟ جو جانا چاہتے ہیں چلے جائے۔ اس وقت سب نے جواب دیا ہے، اور سب سے پہلے جواب دیا غازی عباس علمدار نے۔ توجہ کا طالب، اس لیے انہیں غازی با وفا کہا جاتا ہے۔ غازی پاک نے کہا امام آپ کا ساتھ چھوڑ کے پھر ہمیں دنیا کا، زندگی کا سورج دیکھنا نصیب ہو، ہم وہ دن دیکھنا ہی نہیں چاہتے۔ آپ کو چھوڑ کر ہم چڑھتا ہوا سورج دیکھیں، ہماری زندگیوں میں ایسا سورج نکلے ہی نہ، ہم ہوں اور حسین نہ ہو، ہم ہوں اور نواسے رسول نہ ہو۔ آقا حسین ہم آپ کو چھوڑ کر زندگی کا سورج دیکھنا ہی نہیں چاہتے، اور آپ سے بے وفائی کر کے کتنا عرصہ جی لیں گے، کون سی نعمتیں کھا لیں گے؟ آپ کو چھوڑ کر آقا حسین ہمارے زندہ رہنے کی وجہ آپ کا وجود ہے، ہم زندہ ہیں تو آپ کی وجہ سے، ہماری آس، ہماری امید، ہمارا فخر، ہمارا مان، ہمارا کھٹیا، ہمارا وٹیا، ہمارا تکیہ، ہمارا مان آپ کا وجود ہے۔ اور آقا حسین آپ کو چھوڑ کر زندہ رہنے میں وہ مزہ نہیں جو آپ کے قدموں میں مر جانے میں مزہ ہے۔ آپ کو چھوڑ کے زندہ رہنے میں وہ مزہ نہیں جو آپ کے قدموں میں مر جانے میں۔ پھر امام نے فرمایا اچھا میرا ساتھ نہیں چھوڑنا چاہتے؟ سارے قریب ہو جو فرمایا عباس چراغ جلا دو۔ عباس چراغ، بس آخر ہے، اس کے بعد میں نے غازی پاک کی شہادت چند لفظوں میں بیان کرنی ہے اور گفتگو سمیٹنی ہے۔ ویسے ایک سوال کا جواب تو دیں، بیٹھے تو اور بھی ہیں، عباس کے 3 بھائی بیٹھے ہیں، امام علی مقام کے رفقا اور بھی بیٹھے ہیں، بانجے بھی ہیں، بھتیجے بھی ہیں، اور بھی ہیں۔ امام نے غازی عباس سے کیوں فرمایا کہ چراغ جلا بجھا دو، چراغ جلا دو؟ یہ غازی عباس سے کیوں فرمایا، اور کسی کو کیوں نہیں کہا کہ چراغ بجھا دو اور پھر چراغ؟ اس سوال کا جواب چاہتے ہیں آپ لوگ؟ تو میرے لکھے ہوئے 4 مصرے ہیں، اللہ کرے میں سمجھا سکوں، آپ کو سمجھ آ جائے۔ امام نے سب کو چھوڑ کر غازی عباس کو کیوں کہا؟ پہلے فرمایا چراغ بجھا دو، پھر فرمایا چراغ جلا دو، کیوں اندھیرا کروایا؟ اور حکم غازی عباس کو کیوں دیا ہے؟ اس لیے میرا ذوق اور وجدان کہتا ہے امام حسین جانتے تھے 1000 پیشکشوں کے سامنے سر کو جھکا نہیں سکتا۔ یہ بھی میں نے پیشکشیں سنائی ہیں نا، عبداللہ کلابی، کرمان کانا، شمر کا کے امان دینا، یہ پیشکشیں تھی نا۔ حسین جانتے تھے 1000 پیشکشوں کے سامنے سر کو جھکا نہیں سکتا، علی زیادہ کبھی میدان میں کمر دکھا نہیں سکتا، 1000 پیشکشوں کے سامنے سر کو جھکا نہیں سکتا، علی زیادہ کبھی میدان میں کمر دکھا نہیں سکتا۔ اور اندھیرے خیمے میں بھی حسین کو غازی میں یقین تھا کہ عباس مجھے چھوڑ کے جا نہیں سکتا۔ اندھیرے خیمے میں بھی حسین کو غازی پہ یقین تھا کہ عباس مجھے چھوڑ کے جا نہیں سکتا۔ ساری رات عبادت میں گزری ہے، صرف غازی پاک کا ذکر، صرف ان کی شہادت۔ اگلا دن آیا،
تو غازی عباس علمدار نے پہلے تینوں بھائیوں کو بھیجا ہے، تینوں بھائیوں کو بھیجا ہے۔ فرمایا تقدموا حتی آریسکم، یہ لفظ آپ نے سن لی ہے پر اس میں چاشنی بڑی ہے۔ فرمایا تقدموا، پیش قدمی کرو، پہلے تم جاؤ، حتی آریسکم، جو کسر رہ گئی اسے عباس پورا کرے گا۔ تینوں بھائیوں سے غازی عباس نے فرمایا تقدموا حتی آریسکم، سارے جاؤ، تینوں بھائیوں سے فرمایا جاؤ، ہاں جو کسر رہ گئی ہے نا انہیں عباس پورا کرے گا۔ اور پھر جب اقربا کی اوان و انصار کی شابتیں ہوئیں، غازی آئے امام کے پاس اور عرض کیا حل من رخصت ہی، مجھے بھی اجازت ہے میں بھی جاؤں؟ امام نے فرمایا یا اخی انت صاحب اللوائی، یا اخی انت صاحب اللوائی، جھنڈا علمدار، میں تم تو میرے علمدار ہو، لوا کہتے ہیں جھنڈے کو، صاحب اللوائی، تم تو میرے علمدار ہو، تم تو نہ جاؤ۔ کچھ دیر گزری، جیسے میں نے پہلے کہا باب المراد کا معنی کرتے ہوئے سیدہ سکینہ کی آواز آئی، چچا عباس مجھے پیاس لگی ہے۔ غازی عباس علمدار نے مشکیزہ اٹھایا ہے، چلیں فرات کی طرف۔ شمر نے جب یہ منظر دیکھا نا تو شمر کہنے لگا خبردار عباس پانی کا کوئی ایک گھونٹ بھی لے کر خیموں تک نہ جائے، اگر یہ خیام حسینی تک پانی لے کر چلا گیا جنگ طویل ہو جائے گی۔ اور یہاں میں حوالہ دے رہا ہوں عالم اسلام کی عظیم علمی روحانی شخصیت کا، اعلیٰ حضرت امام اشاع احمد رضا خان فاضل بریلی کے بھائی کا، حضرت استاد زمن مولانا حسن رضا خان فاضل بریلی قدس سرہ العزیز۔ یہ کسی قصہ گو کی بات نہیں کر رہا، ایک علمی روحانی شخصیت کی بات کر رہا ہوں۔ آپ فرماتے ہیں غازی پاک گئے ہیں پانی میں، مشکیزہ بھرے، خود بھی پیاس تھی، آپ نے چلوؤں میں پانی بھرے کہ میں پانی پی لوں، دونوں چلوؤں میں پانی بھرے۔ جب غازی عباس پانی پینے لگے، امام حسن رضا خان فاضل بریلی کہہ رہے ہیں غازی عباس کی سواری نے بھی پانی پر ہونٹ رکھے ہیں، جانور بھی پیاسا تھا اور جانور تو جانور ہے۔ جیسے غازی پاک پانی ہونٹوں کے قریب لے کر آئے، خیال آیا ابھی سکینہ نے پانی تو نہیں پیا، ابھی سکینہ نے پانی تو نہیں پیا، وہیں پانی چھوڑ دیا۔ توجہ کا طالب، امام حسن رضا خان فرماتے ہیں جیسے ہی غازی عباس نے پانی چھوڑا نا، سواری نے بھی پانی سے منہ اوپر اٹھا لیا ہے۔ جب سوار نے پانی نہیں پیا تو پھر سواری نے بھی پانی نہیں پیا۔ لوٹے ہیں خیام کی طرف، 500 بدبخت سامنے کھڑے ہیں، غازی عباس علمدار پر حملہ کیا جا رہا ہے۔ آپ نے تلوار اٹھائی ہے، کئیوں کو واصل جہنم کی ہے۔ ایک بدبخت آگے بڑھا، اس نے مشکیزے والے بازو پر حملہ کیا ہے، آپ کا دایاں بازو کٹے، غازی پاک نے مشکیزہ اٹھا کر بائیں بازو پر لے لی ہے۔ دوسرا بدبخت آگے بڑھا، اس نے بائیں بازو پر وار کی ہے، بازو کٹا، مشکیزہ گرنے لگا، غازی پاک نے اپنے ہونٹوں سے دانتوں سے مشکیزہ پکڑ لیا ہے۔ پھر سواری کو ایڑی لگائی کہ اب تو ہی چل۔ ایک اور بدبخت آگے بڑھا، اس نے تلوار اٹھائی ہے اور اپنی دانش میں اس نے مشکیزے پر وار کی ہے کہ میں مشکیزے ہی پھاڑتا ہوں، ہاتھ تو سلامت نہیں جو تلوار اٹھا سکیں۔ اس بدبخت نے مشکیزے پر وار کی ہے، پہلے مشکیزہ پھٹا ہے، لوہے کی تلوار کی انی نے ہونٹوں کو شہید کیا ہے، دندان شہید ہوئے ہیں، اور جو تلوار کی نوک ہے نا انی، وہ آ کر غازی پاک کی ٹھوڑی کی ہڈی میں پیوست ہوئی ہے۔ ایک اور بدبخت آگے بڑھے، اس نے نیزہ سینے کی پسلیوں میں کھبو کر غازی پاک کو زمین کی طرف گرایا ہے۔ اب یہ منظر امام حسین بھی دیکھ رہے ہیں، سیدہ سکینہ بھی دیکھ رہی ہیں، اور کلیجہ تھام کے سننے وہ سجدہ زینب عالیہ بھی دیکھ رہی ہیں جنہوں نے ہاتھ پکڑ کے غازی کو چلنا سکھایا تھا۔ اور جس بہن نے بھائی کو چلنا سکھایا ہے نا، اس نے دیکھا باز کے کیسے بازو قلم ہوئے ہیں، کیسے نیزہ سینے میں کھبویا گیا ہے۔ میں ساری گفتگو کا نچوڑ بیان کرنے لگا ہوں، میرے ارد گرد نعت خان بیٹھے ہیں، علماء بیٹھے ہیں، یہ عزت نواز چہرے ہیں، ان کی تھوڑی نہیں بڑی توجہ کا طالب ہوں، بڑی بڑے آپ نے۔ اور میں یہ نہیں کہتا کہ علماء کے مطالعہ میں نہیں ہوگا، علماء صاحب مطالعہ ہوتے ہیں، پر اگر آپ نے پہلے کبھی یہ بات سنی ہو نا، کوئی دعا نہیں بنتی، کوئی داد نہیں بنتی، اور اگر پہلی دفعہ میری زبان سے بات سنیں تو صدا سے دعا لینا تو پھر میرا حق بنتا ہے نا، پھر میرا یہ حق بنتا ہے۔ 20 سال ہو گئے مجھے آپ کی نوکری کرتے ہوئے، توجہ کا طالب ہوں۔ جب غازی پاک کے دونوں بازو کٹے ہیں، اس موقع پر آپ نے 3 چیزیں بیان کی ہیں۔ کتنی چیزیں ہیں؟ سارے بولے کتنی ہیں؟
नात खानों की खास तवज्जो, तीन चीजें बाजू करते हुए गाजी अब्बास सलमदार ने इस्लाम की हक्कानियत बयान की है, मौला हुसैन की मनकबत पढ़ी है और रसूलुल्लाह की नात पढ़ी है। तीन चीजें हैं, इस्लाम की हक्कानियत, गाजी अब्बास सलमदार ने मौला हुसैन की मनकबत और रसूलुल्लाह की नात। हम जाते हैं ना वाज करने के लिए, नात पढ़ने के लिए, लोग गाड़ी के दरवाजे खोलते हैं, हमारे गलों में गर्दनों में फूलों के हार डाले जाते हैं, हाथ चूमते हैं, तरह तरह के खाने पेश किए जाते हैं, खूबसूरत स्टेज लगे हैं, नोटों की बुछार है, इसमें नात पढ़ना सोखा है। मैदान करबला में बाजू कटाते हुए नात पढ़ना गाजी अब्बास सलमदार का खासा है। पहला बाजू कटा, आप फरमाते हैं जब पहला बाजू कटा, वल्लाही अनकतीती यमीनी, यमीन कहते हैं दाएं को, जब दायां बाजू कटा आप फरमाते हैं वल्लाही अनकताती यमीनी, अल्लाह की कसम अगरचे मेरा दायां बाजू कट गया है, इन्नी औहानी अबदन अन दीनी, मैं अल्लाह को गवाह बना के कह रहा हूं अगरचे मेरा बाजू कट गया है पर अब्बास हमेशा इस्लाम का वफादार रहेगा। इन्नी औहानी अबदन अन दीनी, मैं हमेशा इस्लाम का वफादार रहूंगा। अब दूसरा बाजू कटा, मौला हुसैन की मनकबत पड़ी है और फिर लफ्ज देखें, आप सिर्फ मेरा आवाज ना सुने, लफ्ज भी सुने, मंजर भी देखें, मौका भी देखें। मौका क्या है? बाजू कटते हुए मनकबत पड़ी है, दाया बाजू कटा तो फरमाते हैं वल्लाही अनकताती यमीनी व इन्नी औहानी अबदन अन दीनी, अगरचे मेरा दायां बाजू कट गया है पर मैं जब तक जिंदा हूं इस्लाम का वफादार रहूंगा, मैं अपने दीन पर रहूंगा। अगले लफ्ज तवज्जो का तालिब हूं, आप फरमाते हैं वन इमाम सादिकिल यकीनी, बाजू कट रहे हैं फिर मैं कूफे वालों, शाम वालों, बाजू कटाते कटाते मेरा ऐलान सुनो, मेरा इमाम सच्चा है। वन इमाम सादिकिल यकीनी, अब्बास का इमाम। आपका भी ये अकीदा है? मैं कभी नहीं कहता हाथ चुको होते आपको सुभान अल्लाह, पर ज़बान कोई ना खामोश रहे, हमारा इमाम, सारे बोले हमारा इमाम, इमाम हुसैन सच्चे हैं, इमाम हुसैन। फरमाया अगरचे मेरा बाजू कट गया है, वन इमाम सादिकिल यकीनी, पर मैं दावा करूं मेरा इमाम सच्चा है। और अगले लफ्ज़ सुनने वाले हैं वन निजलिन नबी ताहिरिल अमीनी, ये नात पढ़ी है हजूर की, ये हजूर की नात है। वह निजलिन नबी ताहिरिल अमीनी, और मेरा सच्चा इमाम उसका नवासा है जो नबी भी है, ताहिर भी है, अमानतदार भी है, जो नबी भी हैं, ताहिर भी हैं और अमानतदार भी है। जब गाजी अब्बास सवारी से ज़मीन की तरफ आए हैं ना, मैं नादानगी में कोई लफ्ज़ निकल जाए तो निकल जाए, दानिश साहब मैंने कभी नहीं कहा गाजी सवारी से गिरे हैं, ये गिरने वाले नहीं, ये गिरतों को उठाने वाले हैं। बस 2 से 3 मिनट मैंने आपकी ओर लेने हैं, गुफ्तगू समेटने लगूँ। जैसे ही ज़मीन की तरफ आए हैं ना, बस अब्बास के बाजू कटाने की देर थी, फिर जो नामुमकिन था वो मुमकिन होने की देर थी। जैसे ही ज़मीन की तरफ आए हैं, इमाम मकाम ये मंज़र देख रहे हैं, पाक बीबियाँ ये मंज़र देख रही हैं। इमाम हुसैन ने अपना दायां हाथ यूं अपनी पुश्त पर रखा है, कमर पे रखा है और फरमाया कद इन कसरत ज़हरी, ये अब्बास नहीं गिर रहा, हुसैन की कमर टूट गई है। ये अब्बास नहीं, हुसैन की कमर टूट गई है। ये पार खड़ी शरीफ वाले बाबा जी का डेरा है। मियाँ साहब फरमाते हैं कल्ला हथ कदे नहीं तुचदा, कल्ला हथ कदे नहीं तुचदा, एक दूवे नू तोंदा, पाइयां बाज मुहम्मद बख्शा, कौन किसे नू रोंदा, पाइयां बाज मुहम्मद बख्शा, कौन किसे नू रोंदा। इमाम आए हैं, क्या देखा? दोनों बाजू कटे हुए हैं, होंठ भी शहीद हैं, दंदान भी शहीद हैं और चेहरे का सारा खून आंखों में जमा है। आंखें खोलते हैं तो नज़र कुछ नहीं आता और हाथ सलामत नहीं जिससे आंखें साफ कर सके। इमाम अली मकाम ने भाई का सर गोद में रखा तो गाजी पाक ने अर्ज़ किया आका हुसैन ज़रा अपनी रुमाल से मेरी आंखें तो साफ करें, मैं दुनिया से जाते जाते आपका चेहरा देखना चाहता हूँ। इमाम ने जब भाई की आंखों से खून साफ किया ना तो होंठ कटे हुए हैं, पर क्या देखा? भाई मुस्कुरा रहा है, होंठों पे तबस्सुम है,
کٹے ہوئے ہونٹوں کے ساتھ مسکرانا۔ فرمایا ایسے موقع پر تو کوئی نہیں مسکراتا، آپ کیوں مسکرا رہے؟ کہا آقا حسین میں یہ سوچ کے مسکرا رہا ہوں بڑی بڑی عظمت والے شہید ہو گئے ہیں، پر کربلا کے 72 شہیدوں میں آخری لمحے جیسا تکیہ مجھے ملا ہے ایسا تو کسی کو نہیں ملا ہے کہ میں نواز رسول کی گود میں جان دے رہا ہوں۔ پھر امام نے فرمایا بھائی ساری زندگی میں آپ نے میرے ساتھ وفا کی، محبت کی، ادب کیا، میں نے کبھی کچھ مانگا نہیں اپنے بھائی سے، اگر آج کچھ مانگوں تو میرا بھائی مجھے دے گا؟ غازی پاک کی آنکھوں میں آنسو ہیں۔ کہا آقا حسین کٹے ہوئے بازوؤں کے ساتھ، شہید ہونٹوں کے ساتھ آپ کا بھائی کیا کر سکتا ہے؟ حکم کریں میں کیا کروں؟ فرمایا عباس ساری زندگی مجھے سیدی حسین کہا ہے، آقا حسین کہا ہے، مولا حسین کہا ہے، کبھی اخی حسین کہہ کے نہیں بلایا، کبھی بھائی حسین کہہ کے نہیں بلایا۔ مجھے بھائی کیوں نہیں کہتے؟ ایک دفعہ تو بھائی کہہ کے بلا دو، ایک دفعہ تو بھائی کہہ لو۔ کہا میں بھائی کہنا چاہوں ماں کا دودھ کی تاثیر سامنے آ جاتی ہے۔ میری ماں نے آپ کو مسند پر بٹھایا تھا اور مجھے قدموں میں بٹھا کر کہا تھا ساری زندگی جتنے مرضی اعلیٰ عہدے منصب پر پہنچ جانا حسنین کی برابری نہ کرنا، کیوں؟ وہ ملکہ کے بیٹے ہیں، تم نوکرانی کے بیٹے ہو۔ ٹھیک ہے ہمارے باپ ایک ہی ہیں، آپ بھی مولا علی کا خون، میں بھی مولا علی کا خون، پر نوکرانی کے بیٹے کی جرت نہیں ملکہ کے بیٹے کی برابری کر سکے۔ نگاہیں چہرہ حسین پر ہیں، زمان پر کلمہ شہادت ہے، روح جسم سے پرواز کر رہی ہے۔ بس آخری جملہ ہے میرا، میں سمیٹنے لگوں بات کو۔ سیدہ بی بی ام البنین جب یہ خبر ان تک پہنچی نا کہ آپ کے تو چاروں بیٹے شہید ہو گئے ہیں، ام شہدائے اربع کہا جاتا ہے، 4 شہیدوں کی ماں۔ کہا کیا کہہ رہے ہو؟ کہا کربلا میں عباس بھی شہید ہے، عبداللہ بھی شہید ہے، جعفر بھی شہید، عثمان بھی شہید۔ تو بی بی ام البنین نے فرمایا بیٹوں کا چھوڑو، یہ بتاؤ حسین کیسے ہیں؟ حسین کیسے ہیں؟ کہا حسین بھی شہید ہو گئے ہیں۔ عورتیں پرسہ دینے کے لیے آئی ہیں۔ ہمارے ہاں بھی اللہ اپنی حفاظت عطا فرمائے، کسی دوسرے ملک میں کسی کا کوئی باپ بھائی بیٹا چچا فوت ہو جائے نا تو خاندان برادری والے پرسہ دینے آتے ہیں نا، جی آ جاتے ہیں۔ عورتیں پرسہ دینے کے لیے آئی ہیں بی بی ام البنین کے پاس۔ 4 جوان بیٹے شہید ہو گئے، چاروں شہید ہو گئے۔ تو پتہ سیدہ ام البنین نے کیا کہا؟ لفظ سننے والے آپ فرماتے ہیں اس آسمان کے نیچے جو کچھ ہے سب کچھ حسین پہ قربان کیا جا سکتا ہے۔ اس آسمان کے نیچے جو کچھ ہے سب کچھ حسین پہ قربان کیا جا سکتا ہے۔ اور میں سوچتا ہوں جب غازی پاک کی شہادت ہوئی ہوگی نا تو خاتون جنت نے بازو شفقت کھول کے فرمایا ہوگا حسین میرا بیٹا ہے، حسن میرا بیٹا ہے، اور عباس بھی میرا بیٹا ہے۔ 4 مصرے سن لیں بس میرا موضوع مکمل ہو گیا۔ میں نے کہا کب کسے خبر تھی کہ یہ علی زادہ، توجہ پھر ہم اردو لکھنے پڑھنے والے کہاں چلے جائیں، کب کسے کہاں خبر تھی کہ یہ علی زادہ تشنہ لبوں کی حسین آس بنے گا۔ تشنہ لب کا مطلب پتہ ہے؟ پیاسے ہونٹ، سکھایا اہل بیت ہے نا۔ میں نے کہا کب کسے کہاں خبر تھی کہ یہ علی زادہ غازی عباس، کب کسے کہاں خبر تھی کہ یہ علی زادہ تشنہ لبوں کی حسین آس بنے گا، اور عالم انسانیت میں یہ شرف صرف ابن حیدر کا ہے عثمان کہ 2 ماؤں کا بیٹا فقط عباس بنے گا۔ 2 ماؤں کا بیٹا، ام البنین کے بھی بیٹے ہیں، خاتون جنت کے بھی بیٹے ہیں، 2 ماؤں کا بیٹا فقط عباس بنے گا۔ میں نے آپ کے سامنے چند گھڑیاں